جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب التوحید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو آگے سب چیپٹر ہے وہ ہے رؤیت باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اہل ایمان کو، اہل جنت کو حاصل ہوگی آخرت میں، کہ وہ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو جہمیہ وغیرہ تھے، ان فرقوں نے رؤیت کا انکار کیا، اللہ کو دیکھنے کا انکار کیا عقلی بنیادوں پہ، کہ کسی شے کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے ایک سمت میں ہو، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکشن میں ہو۔ تو اللہ کو جب آپ سمت میں، ڈائریکشن میں مقید کر دیں گے، قید کر دیں گے، تو پھر اللہ کی ذات کو آپ محدود کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس اعتبار سے جو ہے وہ رؤیت کا انکار کیا، یا اس معنی میں بھی کہ اگر آپ نے اللہ کو دیکھ لیا تو آپ کی نظروں نے اللہ کا احاطہ کر لیا، وہ ایک ایسا وجود ہے جس کا آپ کی نظروں نے احاطہ کر لیا۔ بہرحال تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے حدیث پڑھی تھی 7437، وہ ایک لمبی چوڑی روایت تھی، یہ اس کے اوپر تھوڑا سا اضافہ ہے اس روایت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس پچھلی روایت میں یہ تذکرہ تھا کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک نہر میں غوطہ دیں گے۔ خیر وہ تو ایک علیحدہ روایت تھی، یہاں پہ جہنم سے نکلے گا اور جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میرا رخ جو ہے وہ جہنم سے موڑ کے جنت کی طرف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ جنت کی طرف موڑ دیں گے، پھر وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے دروازے پہ لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے معاہدہ کریں گے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا بس اتنا ہی چاہیے، تو وہ جنت پہ دروازے پہ کھڑا رہے گا، پھر وہاں کھڑا ہو کے دعائیں کرے گا۔ تو وہاں پہ آخر میں یہ الفاظ تھے کہ آخر میں وہ دعا کرے گا یا اللہ اب جنت میں داخل ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے نا جتنا تجھے نظر آ رہا ہے، ذالک لک ومثلہ ما، یہ سب تیرے لیے اور اتنا ہی اور۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، جس کی جنت کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اس میں جو دوسری روایت ہے اس میں عطا بن یزید کیا کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ لا يرد علیہ من حدیثہ شیئا، کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، یہ پچھلی والی، تو حضرت ابو سعید خدری اس کا رد نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، حتیٰ اذا حدث ابو ہریرہ، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ یہ الفاظ بولتے تھے ان اللہ تبارک و تعالی قال ذلک، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات کہی، ومثلہ ما، کہ تمہارے لیے یہ جنت ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور اتنا ہی اور ہے۔ قال ابو سعید خدری، تو ابو سعید خدری نے اس پہ کہا وعشرۃ امثالہ ما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ہی اور، بلکہ یہ کہا کہ 10 گنا اور۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا وعشرۃ امثالہ ما یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اتنا ہی اور، یہاں پہ الفاظ ہیں کہ 10 گنا اور۔ قال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ما حفظت الا قولہ ذالک لک ومثلہ ما، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی مجھے جو یاد ہے نا میں تو وہی بیان کروں گا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یاد کیا وہ یہی ہے کہ تمہارے لیے اتنا اور اتنا ہی اور۔ قال ابو سعید خدری، اس پہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ ذالک لک وعشرۃ امثالہ، تو وہ تو گواہی دینے پہ آ گئے کہ میں نے اللہ کے وسلم سے یہ یاد کیا ہے کہ تمہارے لیے اتنا ہے اور 10 گنا اور ہے۔ باقی روایت میں دونوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ امام بخاری بعض اوقات ایسی روایتیں لے کے آتے ہیں، راویوں کا اختلاف نقل کرتے ہیں،
تو سکہ راویوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. جب اختلاف ہو جائے تو اس کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ، اب ظاہری بات ہے کہ ایک مجلس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو، دوسری مجلس میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو جو ہم موٹیویٹ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا وہ ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ایک عام خطیب بھی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چیزیں کیا کرتا ہے، ریپیٹ کرتا رہتا ہے. بار بار ایک مجلس میں ایک بات بیان کی، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دوسری مجلس میں وہی بات نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کی موٹیویشن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایک مرتبہ بیان کی تو اس میں یہ الفاظ تھے جو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیے، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ دوسرے الفاظ بعض دوسری روایتوں میں بھی آتے ہیں، 10 گنا کے بھی الفاظ آتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ شاید آگے کہیں ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ 10 گنا کے الفاظ ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی کو وہم ہو جائے کہ دو حدیثیں آپس میں گڈمڈ ہو جائیں. حضرت ابو سعید خدری سے ہے، قال قلنا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ سے یہ سوال کثرت سے منقول ہے، ٹھیک ہے. قال هل تزارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت صحوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جب کہ مطلع صاف ہو، بادل بھی نہ ہو؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. قال فإنکم لا تزارون فی رؤیت ربکم یومئذ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن تم اپنے رب کی رؤیت میں بھی کوئی مشقت محسوس نہیں کرو گے، الا کما تزارون فی رؤیتہما، جیسا کہ تمہیں سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی مشقت نہیں ہوتی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینادی منادن، قیامت والے دن پکارے گا ایک پکارنے والا، لیذهب کل قوم الی ما کانوا یعبدون، ہر قوم کو چاہیے کہ اپنے معبود کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جس کی وہ عبادت کرتی رہی. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، تو جو صلیب کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کراس کی، تو وہ کیا کریں گے، ایک بڑی کراس ہوگی، صلیب ہوگی جس کے پیچھے پیچھے وہ چل پڑیں گے. وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے پیچھے ہو جائیں گے. وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، اور یہی معاملہ ہوگا کہ جو جن کی عبادت کرتا تھا تو وہ اپنے ان معبودوں کو لے کے کیا ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا. حتیٰ یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، یہاں تک کہ صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو نیک ہوں گے یا فاسق و فاجر ہوں گے لیکن صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. وغبرات من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ بچے کچے لوگ بھی ہوں گے، یعنی اہل کتاب میں بھی ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے تھے جو توحید پر قائم تھے، جیسے اس امت میں کچھ ایسے آ گئے کہ جو شرک کی طرف چلے گئے، قبر پرستی کی طرف چلے گئے. ثم یؤتی بجہنم، پھر جہنم کو لایا جائے گا، تو اردو کانہا سراب، تو اس کو ایسے پیش کیا جائے گا کہ جیسے وہ سراب ہو. فیقال للیہود، بس یہود سے کہا جائے گا، ما کنتم تعبدون، بھئی کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ قالوا کنا نعبد عزیر ابن اللہ، تو وہ کہیں گے کہ ہم عزیر جو اللہ کے بیٹے تھے ان کی عبادت کرتے تھے. فیقال کذبتم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو. لم یکن للہ صاحبہ، اللہ کی نہ کوئی بیوی تھی اور نہ ہی اللہ کی ولا ولد اولاد تھی. فما تريدون، اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا نريد ان تسقینا، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانی پلا دیں. اوپر جو بات آئی ہے نا سراب کی، ٹھیک ہے، کہ وہ سراب کو محسوس کریں گے. فیقال اشربوا، تو اب انہیں کہا جائے گا کہ پانی پیو. فیتساقطون فی جہنم، تو وہ جہنم میں گر جائیں گے، یعنی جہنم کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا.
ثم یقال للنصارى ما کنتم تعبدون، پھر عیسائیوں سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے کنا نعبد المسیح ابن اللہ، کہ ہم مسیح اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے۔ فیقال کذبتم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی وہ تو اس کو جسٹیفائی کریں گے نا کہ یا اللہ آپ نے جس کو بیٹا بنایا ہوا تھا ہم تو اس کی عبادت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہیں گے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کسی کو نہیں بیٹا بنایا۔ لم یکن للہ صاحبہ ولا ولد، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے۔ فما تريدون، پس کیا تم چاہتے ہو؟ فیقولون نريد ان تسقینا، پس وہ کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانی پلا دیں۔ فیقال، تو پس کہا جائے گا اشربو، تم پیو، پانی پینا چاہتے ہو تو پی لو۔ فیتساقطون فی جہنم، تو وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس میں نیکوکار بھی ہوں گے اور فاسق و فاجر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب عبادت اسی وسیع معنی کے اندر ہے نا، ہمارے ہاں یہ جو استغاثہ کیا جاتا ہے اب لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جی اولیاء اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، جو فوت ہو چکے ان سے استغاثہ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کر دی، اللہ کی دی ہوئی اختیارات ہیں، تو اللہ نے گویا کہ اپنی خدائی تقسیم کر دی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جیسا کہ عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو ان کے دھوکے کا انکار کیا جائے گا، اسی طرح ان کے دھوکے کا بھی انکار ہوگا قیامت والے دن۔ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ، تو اب صرف وہ لوگ جو توحید پر قائم تھے وہ باقی رہ جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، لوگ تو اپنے معبودوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو گئے۔ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو ہمارے لوگ ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، دنیا میں ہم ان کے زیادہ محتاج تھے بنسبت اس کے، لیکن دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ نہیں چلے، تو آج ہم آخرت میں ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، تو ہم نے تو ایک پکارنے والے کو دیکھا جو یہ پکار رہا تھا، ٹھیک ہے، لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی اس کے ساتھ جا کے مل جائے، اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے۔ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، تو ہم چونکہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے تو ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، تو اب جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس جبار یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آئیں گے، فی صورت غیر صورتہ التی رأوہ فیہا اول مرہ، اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنا اظہار کریں گے کہ جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ کو دیکھا ہوگا وہ اس کے علاوہ صورت ہوگی۔ تو گویا اس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس صورت، مطلب اللہ کے اوپر جو ہے نا، اللہ کو ہم وہ باؤنڈ تو نہیں نہ کر سکتے کہ اللہ اپنا اظہار کسی صورت میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ کی کنہ اور حقیقت اس تک انسان آخرت میں بھی نہ پہنچ پائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کر دیں گے کسی صورت میں، اور اس صورت کا ہم دیدار کریں گے، اور وہ اللہ ہی کی صورت ہوگی، اللہ ہی کی صورت ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کی کنہ اور حقیقت پا لی ہے، تو وہ شاید مشکل ہو، کیونکہ یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، جبار ان کے پاس آئے گا، فی صورت، اس صورت میں، غیر صورتہ، جو اس صورت کے علاوہ ہوگی، التی رأوہ فیہا اول مرہ، جس صورت میں انہوں نے اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گویا مختلف صورتوں میں وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، مطلب مختلف مقامات ہیں نا، ایک آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت بھی دیکھیں گے، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، بس اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے أَنْتَ رَبُّنَا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے اللہ کو کسی اور صورت میں دیکھا، پھر کسی اور صورت میں دیکھا، تو ان کو دھوکہ کیوں نہیں لگا؟
کہ یہ ہمارا رب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کا آگے جواب آ رہا ہے. فلا یکلمہ الا الانبیاء, تو اللہ سے یا جبار سے, یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی جو صفت جباریت ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہوگا نا, تو اس لیے جبار کہا ہے قیامت والے دن. تو اللہ سے اس دن کوئی کلام نہ کر سکے گا سوائے انبیاء کے. فیقول, پس اللہ تعالیٰ کہے گا, حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ, کہ کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنے پر یقین ہو کہ یہ تمہارا رب ہے, جس کو تم نے دیکھا یہی تمہارا رب ہے, تمہارے پاس اس کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے؟ فیقولون, تو وہ کہیں گے الساق, ہمیں جو ہمارے رب نے نشانی بتائی تھی وہ ہے پنڈلی. اس کا تذکرہ سورہ نون میں آتا ہے نا, یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. فیکشف عن ساقہ, تو پس اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیں گے. اب اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد ہے, ہم اس بارے میں مطلب زیادہ اس میں نہیں جاتے. جیسے اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے, اللہ کی آنکھوں کا, ٹھیک ہے, اللہ کے چہرے کا, اللہ کے قدم کا تذکرہ ہے حدیث میں, انگلیوں کا تذکرہ ہے. تو اسی طرح سے پنڈلی کا بھی ذکر ہے, قرآن میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے جو ہے وہ کپڑا اٹھا دیں گے. فیسجد لہ کل مومن, پس ہر مومن جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا. یہ بات قرآن میں آتی ہے کہ جب پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا تو اس وقت لوگ سجدے میں گر جائیں گے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً, ہاں جو بندہ جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے یا شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو وہ اس وقت بھی سجدہ نہیں کر پائے گا. فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا, تو وہ سجدہ کرنے کے لیے مطلب کوشش کرے گا, لیکن اس کی جو پشت ہوگی نا وہ ایک تختے کی طرح ہو جائے گی, مطلب سخت ہو جائے گی. طبقاً واحدہ, ٹھیک ہے, تو وہ سجدہ نہیں کر پائے گا, یعنی اس کا جسم اکڑ جائے گا نا, وہ اپنے جسم کو بینڈ نہیں کر پائے گا. ثم یؤتی بالجسر, پھر پلسرات کو لایا جائے گا. فیجعل بین ظہری جہنم, اور اس کو جہنم کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. قلنا یا رسول اللہ, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ومل جسر, یہ پل صراط کیا ہے, یعنی کس پل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ قال مدحضۃ مذلۃ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پھسلنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, گرنے کی جگہ ہے, پھسلنے کی جگہ ہے. خطاطیف و قلالیب, یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے آنکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی جو لوہا بینڈ کیا ہوتا ہے نا تو اس کو خطاطیف جمع ہے. اسی طرح کلالیب بھی اس کے مترادفات میں سے ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنسیاں, آنکڑے کر دیا جاتا ہے, تو وہ آنکڑے ہوں گے. وَحَسَكَةٌ مُفَلْتَحَةٌ, اور وہ ہوں گے اپنا کانٹے ہوں گے, ایسے کانٹے جو موٹے موٹے ہوں گے, بڑے بڑے ہوں گے. لہا شوکتن اکیفا, اور ان کانٹوں کی جو نوکیں ہوں گی وہ بڑی خمدار ہوں گی. وہی بات ہوگی, وہی آنکڑا جو ہے بینڈ کیا ہوا لوہا جس کی نوک بڑی خمدار ہے, تو وہ ایسی ہے جیسے جہنم سے وہ آئیں گے وہ لوہے, ٹھیک ہے, تو وہ آ کے لوگوں کو اچک کے پھر جہنم میں لے جائیں گے جب وہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے. ہاں, آنکڑا جب لوہے کو بینڈ کرتے ہیں نا, جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہ جو پنکھا جیسے لٹکاتے ہیں تو وہ آگے سے وہ لوہا بینڈ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آنکڑا کہتے ہیں. ہاں, ہک سی بنی ہوتی ہے, ہک سی بنی ہوتی ہے. ہاں, صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اب اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے ریا سے عبادت کی نا, وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے, یعنی وہ شرک خفی وہاں پہ بھی باقی رہے گا, کیونکہ شرک جلی نہیں ہے نا لیکن شرک خفی تو ہے, تو اس وجہ سے وہ محروم ہو جائیں گے. ان کے لیے جو فریز استعمال ہوا نا بر اور فاجر, یعنی رکھا ان کو فاجرین میں گیا ہے, فاسق و فاجر,
مشرکین میں نہیں شمار کیا شرک خفی کی وجہ سے، لیکن بہرحال ایک نعمت سے محروم کر دیا۔ نہیں، وہ یہ ہے کہ جن کی زندگی میں غالب یہ تھا، ٹھیک ہے، غالب ایٹیٹیوڈ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جو نماز پڑھتی صرف اس لیے تھے، مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دکھانا ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنا مقصود نہیں تھا۔ ایک یہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل میں غالب ایٹیٹیوڈ کی اہمیت ہوتی ہے، جو آپ کی زندگی میں غالب بیہیویئر ہوتا ہے، جو چھا جاتا ہے، جو آپ کی چھاپ بن جاتا ہے، وہ تکون بنجد، جیسا کہ تم نے دیکھا کہ نجد ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہ جیسے یہ یقال لها سعدان، ایک سعدان جھاڑی ہے، اس کے جو کانٹے ہیں بالکل اسی طرح کے وہ کانٹے ہوں گے۔ المؤمن علیہا کالطرف والبرق وکالریح وکاجاوید الخیل والرکاب، جو مومن ہے، بندہ مومن، وہ جیسے نظر جھپکنے کی طرح وہ اس پل سے گزر جائے گا، جیسے نظر جھپکی نہیں اور وہ گزر گیا، یا بجلی کی چمک کی طرح، یا پھر ہوا کی مانند، یعنی تیز رفتاری کی مثالیں، یا جیسے تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے یا اونٹ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ گزر جائے گا جہنم کے اوپر سے۔ فناجن مسلم، تو کچھ ایسے ہوں گے جو اس طرح سے گزر جائیں گے صحیح سالم، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جہنم کے اوپر سے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، تاکہ کم از کم جنت میں جاتے ہوئے وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ نے اسے کس سے بچایا، اور اللہ کی نعمت کا احساس اس کے دل میں اور زیادہ گہرا ہو جائے۔ وَنَاجٍ مَحْدُوشٌ وَمَقْدُوسٌ فِي النَّارِ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نجات تو پا جائیں گے لیکن زخمی ہوں گے، مخدوش، ٹھیک ہے، یعنی جہنم میں بھی کچھ گر جائیں گے۔ مقدوس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اوپر گر جانا، وہ گر کے پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور پھر نکل بھی جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں نکل پائیں گے۔ حتی یمر آخرہم یسحب سحبا، یہاں تک کہ جو ان کا آخری ہوگا وہ ایسے جیسے گھسٹ گھسٹ کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں نا، قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو دوبارہ کیا کریں گے؟ واپس ڈال دیں گے۔ یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کو نکلنے دیا جائے گا، یہ کہ ان کے گناہ ہی اتنے تھے، چونکہ وہ توحید پہ قائم تھے، تو اب اپنے گناہوں کی عوض انہوں نے جو ہے وہ سزا پا لی، تو وہ جتنا ٹائم ان کا لکھا ہوگا وہ جہنم میں گزارتے ہوئے نکل جائیں گے۔ فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق، دیکھو جس طرح تم جو ہے نا وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجھ سے جو ہے وہ پیش آتے ہو، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اصرار کرتے ہو۔ اللہ کے وسلم کے پاس آتے تھے لوگ کہ جی یہ ہمارا حق ہے، آپ دلوائیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہمیں دیں۔ تو جتنا تم مجھ سے اصرار کرتے ہو اپنا حق وصول کرنے کے لیے، قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار، تو اس دن جبار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم اس سے زیادہ اصرار کرو گے جہنم سے نکلنے کے لیے۔ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے یعنی اہل جنت کہ اپنے بھائیوں میں سے وہ تو نجات پا گئے، یعنی وہ تو پل میں سے گزر گئے اور کچھ بھائی ان کے کیا تھے؟ گر گئے، تو جب وہ یہ دیکھیں گے یقولون ربنا اخواننا، تو اس وقت کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ نیک عمل میں شریک رہتے تھے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے آج کل ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ سیلاب آیا ہوا ہے تو کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، اب کچھ اس میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اب جو نکل جاتا ہے وہ اسے پھر فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ پیچھے رہ گیا، پھنس گیا ہے۔ فیقول اللہ تعالیٰ اذهبوا، اب اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہیں گے، یعنی یہ اب وہ شفاعت کی بات آ گئی، سفارش کی بات آ گئی۔ بہرحال نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا
یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، وہ ایک دوسرے کے بارے میں اگر ان میں سے کوئی پیچھے بھی رہ گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہم اس کو دیکھتے تھے کہ یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو اس کو آپ کیا کریں؟ معاف کر دیں، اس کو نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فیقول اللہ اذهبوا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں تمہیں مثقال دینار من ایمان، دینار کے برابر، یعنی وہ جو سکہ ہوتا تھا نا سونے کا، اس کے برابر اگر تمہیں ایمان نظر آتا ہے نا اس میں، فاخرجوا، تو اس کو تم جہنم سے نکال لا۔ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اچھا وہ جو جہنم میں گریں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صورتوں کو جہنم پہ، آگ پہ حرام قرار دے دیں گے، یعنی چہرے کو جو ہے وہ آگ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ٹھیک ہے، جو اہل توحید میں سے ہوں گے۔ فَيَأْتُونَهُمْ، تو اب وہ لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کے سفارشی، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، تو وہ دیکھیں گے کہ کسی کو آگ نے اس کے قدموں تک پکڑا ہوا ہے، یعنی آگ اس کے صرف قدموں تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کے پاؤں جل رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آگ جو ہے وہ ان کی پنڈلیوں تک پہنچی ہوئی ہے، نصف، ٹھیک ہے، نصف پنڈلی تک۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، پس جن کو وہ پہچانتے ہوں گے نا ان کو وہ نکال لیں گے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ واپس جائیں گے۔ فَيَقُول، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا اذهبوا، دوبارہ جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینار فَأَخْرِجُوا، جس کے دل میں تمہیں اتنا لگتا ہے نا کہ نصف دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جا کے نکال لاؤ۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اس کو وہ نکال لیں گے۔ تو اہل تقوی، اہل ایمان کی جو دوستی ہے نا، یہ آخرت میں بھی انسان کے کام آئے گی۔ قرآن نے بھی ایک جگہ پہ کہا نا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ خلیل جو ہے نا، یہ جو جگری دوست ہیں، یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی تقوی کی بنیاد پہ جو دوستی ہوگی تو وہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ بھئی جاؤ، جس کے دل میں تمہیں ذرہ برابر بھی ایمان نظر آتا ہے نا، فَأَخْرِجُوا، تو اس کو بھی نکال لو۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تو وہ جس کو پہچانتے ہوں گے اس کو نکال لیں گے۔ قال ابو سعید، تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا فَإِن لَّمْ تُصَدِّقُونِی، اگر تمہیں شک ہے نا میری بات میں، تمہیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب اتنے لوگ جو ہے وہ جہنم سے نکال لیں گے، فَقْرَؤْا، تو یہ قرآن کی آیت پڑھ لو، اس میں تو شک نہیں ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا دیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے، اور اس ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ، پھر اس کے بعد اب نبی سفارش کریں گے، والملائکہ، اور فرشتے، والمؤمنون، اور اہل ایمان۔ مطلب گناہوں کے اعتبار سے ہے نا، کچھ کے گناہ تھوڑے ہوں گے تو وہ اہل ایمان کی سفارش کے ساتھ نکل آئیں گے، یعنی ظاہری بات ہے یہ وہ ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نیک عمل میں بھی شریک ہیں، بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں کچھ سمعہ اور ریاکاری آ گئی ہے، تو اب اہل ایمان نے ان کی سفارش کی، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے مطلب نیکی نماز والی بھی نہیں ہوگی، روزے والی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ جہنم میں پھر وقت گزاریں گے، پھر اس میں نبی بھی سفارش کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے۔ تو اب جب نبی اور ملائکہ بھی سفارش کر چکے ہوں گے اور اہل ایمان بھی، فیقول الجبار، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بقیت شفاعتی، سب سے آخر میں اب میری شفاعت باقی رہ گئی، ٹھیک ہے، یعنی اب تو ایسے باقی رہ گئے نا کہ جن کے بارے میں کسی نبی کی سفارش بھی، یعنی جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ نبی بھی اس کی سفارش کرے،
فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھریں گے، یعنی جہنمیوں کی. فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ أُمْتُحِشُوا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم میں جل کر سڑ کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب پچھلوں کی بات آئی تھی کہ قدموں تک آگ پہنچ رہی تھی یا پنڈلی تک پہنچ رہی تھی، چہرے کو نہیں چھو رہی تھی. تو یہ تو وہ تھے کہ جو ساری جو ہے وہ جہنم میں گری ہوئی تھی پورے وجود کے ساتھ. تو یہ مٹھی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو بہت بڑی ہوگی، ظاہری بات ہے، بڑی تعداد ہوگی. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ، ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا. بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، جو مطلب جنت کی جو ہے وہ کنارے کے اوپر واقع ہوگی. تو اور اس نہر کو کیا کہا جائے گا؟ ماء الحیات، زندگی کا پانی، جیسے ہم آب حیات کہتے ہیں نا. یہاں ہمارے ناولز میں کافی تذکرہ ہوتا ہے اس کا، ہے پانی ایسا ہے کہ اس کو آپ پی لے تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، آب حیات. وہ شاید حدیثوں سے لیے. تو ماء الحیات، تو وہ زندگی کی نہر ہوگی جس نہر میں ان کو جو ہے وہ غوطہ دیا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ جسم تو بالکل کوئلہ ہو چکا ہے نا، وجود تو سمجھے کہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ایک طرح سے راکھ ہے. فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ، تو وہ اس نہر کے دونوں کناروں پہ اگیں گے. کیسے؟ کما تنبت الحبہ، جیسا کہ اناج کا دانہ اگتا ہے، فی حمیل السیل، اس جھاڑ جھنکاڑ میں جو کہ سیلاب جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. قد رأیتموہ الی جانب الصخرہ، تم نے دیکھا ہوگا کسی چٹان کے ایک کنارے پر، و الی جانب الشجرہ، یا کسی درخت کی ایک سائڈ پہ تم نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں. تو ایسے وہ نہر کے کنارے پہ دوبارہ پیدا ہوں گے. فما کان الی الشمس منہا کان اخضر، تو جس کو دھوپ لگتی ہے تو وہ سبز ہو جاتا ہے. وما کان منہا الی الظل کان ابیض، اور جو سائے میں رہتا ہے تو وہ سفید رہتا ہے، سفیدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی پودے کی بات ہو رہی ہے. فیخرجون کانہم لؤلؤ، تو جب وہ نکلیں گے تو وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوں، یعنی ان کے جیسے موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے وہ آب حیات والی نہر سے جب نکلیں گے. فیجعل فی رقابہم الخواتیم، تو ان کی گردنوں میں جو ہے وہ مہر لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے. بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اس مہر میں لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ رحمان نے آزاد کیے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے آزاد ہوئی ہیں، ورنہ ان کی آزادی بنتی نہیں تھی، کسی طور بھی نہیں بنتی تھی. صرف اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے یہ. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کو جہنمیون کی مہر لگائی جائے گی. فیدخلون الجنہ، پس یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. فیقول اہل الجنہ، تو اہل جنت کہیں کہ ہؤلاء اتقاء الرحمن، کہ یہ رحمان کے آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. ادخلہم الجنت بغیر عمل عملوا، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا. ولا خیر قدموا، کوئی نیکی انہوں نے آگے نہیں بھیجی ہوگی. فیقال لہم لکم ما رأیتم، تو ان کو کہا جائے گا کہ جو تم جنت دیکھ رہے ہو یہ بھی تمہاری، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ جو رویت ہے نا، اس کا تذکرہ ہے، اور صفت قبض کا، اللہ تعالیٰ کی مٹھی کا تذکرہ ہے، اور صفت ساق کا بھی، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے. یہ امام بخاری نے ان کا اس بات کیا. ہاں، صرف کلمے کی وجہ سے ان کو نکالا جائے گا، صرف کلمے کی وجہ سے. اور وہ کلمہ جس میں ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، عمل نہیں ہے ان کے پاس. بعض لوگوں نے اگرچہ یہ بحث پیدا کی ہے کہ اللہ کی مٹھی میں سب آ جائیں گے، لیکن نہیں، یہ کمزور استدلال معلوم ہوتا ہے. وہ اس طرف چلے گئے نا کہ وہ اللہ کی مٹھی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کمزور استدلال معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک مٹھی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہ جائیں گے. اللہ عالم. ہاں کچھ اس طرف گئے. شاذ موقف ہے یہ، شاذ موقف. جی اسی سے اصطلاح، یعنی آپ یوں کہیں کہ جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا. مطلب ایک دفعہ جہنم میں جانے کے بعد بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف وہی نفوس جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو. کچھ نے تزکیہ دنیا میں کر لیا، یعنی آزمائشیں وغیرہ بھگت کے، حلال حرام میں تمیز کر کے، ضبط نفس سیلف کنٹرول کے ذریعے. جن کا یہاں پہ نہ ہوا تو ان کا جہنم کی آگ میں ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کوالیفائی کر پائیں گے. تو تزکیہ تو ضروری ہے، یعنی جنت میں صرف نفوس قدسیہ جا سکتے ہیں، پاکیزہ نفوس، یہ مراد ہے. حضرت انس سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبس المؤمنون یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی روک لیا جائے گا، یعنی ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا. حتی یہموا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو جائیں گے اس سے. یہموا بذالک ہے. فیقولون، اب وہ آپس میں باتیں کریں گے، لو استشفعنا الی ربنا، کہ اپنے رب کی طرف کوئی سفارش لے کے جائیں. فیریحنا من مکاننا، تاکہ جہاں ہم ہیں وہاں سے ہمیں راحت ملے. فیاتون آدم، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون انت آدم ابو الناس، کہ آپ آدم ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. واسکنک جنتہ، اور اللہ نے آپ کو جو ہے وہ اپنی جنت میں رکھا. اب یہ صفت ید کا اس بات ہو گیا ہے. واسجد لک ملائکتہ، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. وعلمک اسماء کل شیء، اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. لتشفع لنا عند رب، آپ اپنے رب کے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ حتی یریحنا من مکاننا، ہمارا مطلب جو حساب کتاب نہیں ہو رہا، کم از کم ہم تو راحت پائیں نا، ہمارا حساب کتاب ہو، ہم تو جنت میں جائیں. قال فیقول لست هناکم، تو حضرت آدم کہیں گے بنو آدم سے، اپنی اولاد سے، کہ بھائی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مطلب آج یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں. قال ویذکر خطیئتہ التی اصاب اکلہ من الشجرہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ انہیں جو ہے نا وقد نہی عنہ، انہیں منع کیا گیا تھا درخت کا پھل کھانے سے، لیکن انہوں نے کھا لیا. تو اب اس وجہ سے انہیں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے سفارش کریں. ولیکن تو نوحا، لیکن تم نوح کے پاس آؤ. اول نبی بعث اللہ الی اہل الارض، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے زمین میں بھیجا. مطلب پہلے آپ کہہ لیں کہ جی رسول ہیں، نبی تو نہیں، رسول کہنا چاہیے، کیونکہ نبی تو آدم علیہ السلام بھی تھے. فیاتون نوحا، بعض روایتوں میں رسول کے الفاظ ہیں، بس وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست ہناکم، تو نوح بھی کہیں گے کہ بھائی میرا یہ مقام نہیں ہے. ویذکر خطیئتہ التی اصاب سوالہ ربہ بغیر علم، تو وہ پھر کہیں گے کہ مجھ سے جو ایک خطا ہوئی تھی کہ میں نے اپنے رب سے سوال کر لیا تھا بغیر جانے، وہی جو اپنے بیٹے کے حوالے سے سوال کیا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ وہ کافر بیٹا تھا. جب قوم پہ عذاب آیا تو کہا کہ یا اللہ اس کو بچا لیں، وہ میری اولاد ہے. ولیکن تو ابراہیم خلیل الرحمن، لیکن تم کیا کرو، نوح مشورہ دیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ جو رحمان کے خلیل ہیں. قال فیاتون ابراہیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول انی لست ہناکم، تو حضرت ابراہیم بھی کہیں گے بھائی میرا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے. ویذکر ثلاث کلمات کذبہن، اور پھر وہ تذکرہ کریں گے ان 3 باتوں کا کہ جو انہوں نے خلاف واقعہ کہیں. ٹھیک ہے. ولیکن تو موسیٰ عبدن، لیکن تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ جو اللہ کے بندے ہیں. آتا اللہ التورات وکلمہ وقربہ نجیہ، اللہ نے انہیں تورات بھی دی، ان سے کلام بھی کیا، اور اللہ نے انہیں سرگوشی کرنے کے لیے اپنے قریب بھی کیا.
قال فیأتون موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول انی لست ہناکم، تو حضرت موسیٰ بھی کہیں گے کہ بھائی میرا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے، ویذکر خطیئتہ التی اصاب قتلہ النفس، تو وہ اپنی اس خطا کا تذکرہ کریں گے، مطلب جو دنیا میں ان سے ہوئی، یعنی انہوں نے ایک جان کو، قبطی کو قتل کر دیا. ولیکن تو عیسیٰ عبد اللہ و رسول، لیکن حضرت موسیٰ کہیں گے تم آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وروح اللہ و کلمتہ، اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے. قال فیأتون عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست ہناکم، تو حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے بھائی میرا یہ مقام نہیں. ولیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، عبدن غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے جو خطا ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ہم نے معاف کر دی. فیأتونی، پس وہ آئیں گے آپ وسلم کے پاس، یعنی آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے. فاستأذن علی ربی فی داری، تو میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی علی، تو مجھے اللہ کے پاس جانے کی اجازت دی جائے گی. فإذا رأیت، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا، تو یہ وہ بات آ گئی. فإذا رأیت رؤیت باری تعالیٰ ہے، وہ جس باب کے تحت جو ہے نا وہ حدیث لے کے آئے نا امام بخاری کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کی رؤیت ہوگی. تو یہ رؤیت مختلف مقامات پہ ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. وقعت الساجدہ، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. فیقول ارفع محمد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں. وقل یسمع، اور آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وشفع تو شفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی. وسل تؤتى، اور آپ سوال کریں اور آپ کو دیا جائے گا. قال فارفع رأسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں گے کہ میں اپنا سر جو ہے وہ اٹھاؤں گا. فاثنی علی ربی بثناء وتحمید یعلمنیہ، اور میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ جو اللہ نے مجھے اس وقت الہام کی ہوگی، سکھائی ہوگی. ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا. فیحد لی حدا، لیکن میری شفاعت کی کیا ہوگی، ایک حد مقرر ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے. فاخرج، پس میں نکلوں گا. فادخلہم الجنہ، اور میں بہت سارے لوگوں کو کیا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا. قال قتادہ وسمعتہ ایضا، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے، یقول، کہ آپ نے فرمایا فاخرج فاخرجہم من النار، کہ میں نکلوں گا اور میں انہیں جہنم سے نکالوں گا. وادخلہم الجنہ، اور پھر جنت میں داخل کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے الفاظ ہیں، اور ایک میں یہ ہے کہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا. ثم اعود الثانیہ، پھر میں دوبارہ جو ہے وہ لوٹوں گا اللہ کی طرف. واستأذن علی ربی فی دارہ، پھر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی علیہ، مجھے اجازت دی جائے گی. فاذا رأیت، میں دیکھوں گا اپنے رب کو. وقعت الساجدہ، میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے میں سجدے میں ہی رہوں گا. ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. وقل یسمع، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وشفع تو شفع، آپ سفارش کریں سفارش قبول ہوگی. وسل تؤتى، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا. قال فارفع راسی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاثنی علی ربی بثناء وتحمید، میں اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا. یعلمنیہ، جو اللہ نے مجھے اسی وقت تعلیم دی ہوگی، سکھائی ہوگی. قال ثم اشفع، پھر کہا کہ میں سفارش کروں گا. فیحد لی حدا، اور میری سفارش کی ایک حد مقرر ہوگی. فاخرج، پس میں نکلوں گا. فادخلہم الجنہ، تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. قال قتادہ وسمعتہ یقول، قتادہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہوئے سنا ہے فاخرج فاخرجہم من النار وادخلہم الجنہ، کہ میں جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں داخل کروں گا. تو بہرحال یہ اب اختلاف ہے کہ یہ جو 3 مرتبہ سفارش کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے بظاہر جو حدیث کا کانٹیکس ہے اس میں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا، حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تو اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل ایمان گئے ہیں نا انبیاء کے پاس. تو اب اس سفارش کے عوض جو ہے وہ کچھ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر کچھ کا ہوگا پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر کچھ کا ہوگا پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جہنم سے نکالنے والی بات بھی ٹھیک ہے، وہ دوسری روایتوں میں آتی ہے. تو
وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے، جیسے ایک مرتبہ جب انہوں نے وہ بت توڑ دیے تھے نا ان کے، وہ میلے پہ گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ بت آپ نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھ لو، یعنی بڑے بت کے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ کندھوں پہ کلہاڑا انہوں نے رکھ دیا اور کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب اقرار نہیں کیا نا کہ میں نے توڑے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگرچہ یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی محسوس کیا کہ ہاں اتنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یا پھر ایک وہ بھی تھا کہ مصر میں جب گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو وہاں جو بادشاہ نے روک لیا تھا، تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور مراد ان کی دینی بہن تھی، تو وہاں مصریوں میں یہ تھا کہ بہن کا احترام کرتے تھے، تو اس بنیاد پہ پھر اس نے بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ تیسرا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تیسرا بھی کوئی واقعہ ہے۔ تو پھر تیسری مرتبہ بھی یہی الفاظ ہیں آگے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے کیا ہے، حتی ما یبقا فی النار الا من حبسہ القرآن، یہاں تک کہ اب آگ میں، یعنی آپ سلم جب 3 مرتبہ شفاعت کر چکیں گے تو پھر اس کے بعد آگ میں وہی باقی رہ جائے گا کہ جسے قرآن نے باقی رکھا، ای واجب علیہ الخلود، یعنی جس کے لیے خلود ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیا ہے، واجب ہے۔ قال ثم تلا هذه الآیہ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پھر یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی کہ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود جو ہے وہ عطا کرے، تو مقام محمود یہی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ شفاعت کرنا۔ وهذا المقام المحمود الذي وعدہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی جنت مراد ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جنت تھی، وہ یہ جنت نہیں تھی جس میں ہم نے جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا وہ کہتے ہیں وہ جنت نہیں ہے، لیکن میجورٹی یہی کہتی ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا اسی جنت میں واپسی کی بات ہو رہی ہے، اسی جنت میں واپسی کی بات۔ حضرت انس بن مالک سے ہے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی الانصار فجمعهم فی قبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو ہے وہ پیغام بلوا بھیجا اور ان کو ایک جو ہے وہ عمارت میں جمع کیا، ٹھیک ہے؟ قبہ مطلب ایسی عمارت کو کہتے ہیں نا کہ جو اوپر سے گول ہو، وہ چھپر ٹائپ بھی ہو سکتی ہے، یا یہاں پہ ترجمہ انہوں نے ڈیرا بھی کیا، ٹھیک ہے، بہر کوئی جگہ تھی۔ وقال لهم اصبروا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ بھئی تم صبر کرو، یعنی انصار کو کہا کہ تم صبر کرو، حتی تلقوا اللہ ورسولہ فإنی علی الحوض، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو جب کہ میں حوض کوثر پر ہوں۔ تو یہ ملاقات کا تذکرہ ہے نا، اللہ سے ملاقات کا، یعنی تمہاری ملاقات ہوگی اللہ سے، تو یہاں سے وہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملاقات سے بھی رویت ثابت کر رہے ہیں نا، اصل میں ملاقات سے بھی رویت ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قال تو یہ دعا مانگتے تھے، بہت پیاری دعا، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں آپ کی، انت قیم السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کو تھامنے والے، ولک الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی،
انت رب السماوات والارض ومن فیہن، آپ زمینوں کے آسمانوں کے رب، اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں آپ ہر چیز کے رب ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ زمین اور آسمانوں کا نور اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے ہر چیز کا نور۔ انت الحق، یا اللہ آپ حق ہیں، وقولک الحق، اور آپ کا کلام بھی حق ہے، ووعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں جن سے امام بخاری باب سے نسبت پیدا کر رہے ہیں۔ وَلِقَاؤکَ الْحَقُّ، یا اللہ آپ سے ملاقات بھی کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، یعنی آپ سے ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، جنت بھی حق ہے، وَالنَّارُ حق، جہنم بھی حق ہے، وَالسَّاعَةُ حق، قیامت بھی حق ہے، یعنی حق سچ ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک، حق اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کے لیے جھکا دیا، وبک آمنت، یا اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، وعلیک توکلت، یا اللہ میرا سارا بھروسہ توکل آپ پہ، والیک خاصمت، یا اللہ میرے جو جھگڑے ہیں وہ میں آپ کے طرف لے آیا، ٹھیک ہے، یعنی جھگڑوں میں میں آپ ہی سے جو ہے وہ فیصلہ چاہتا ہوں۔ وبک حاکمت، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ سے میں فیصلہ چاہتا ہوں تحکیم سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ معنی کیا وہ یہ کہ آپ ہی کی مدد سے مقابلہ کرتا ہوں، فیصلہ میرے خیال میں زیادہ بہتر معنی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ وَإِلَيْكَ حَاصَمْتُ، ٹھیک ہے، آپ ہی کی طرف میں اپنے جھگڑے لے کے آتا ہوں، وَبِكَ حَاكَمْتُ، اور آپ ہی کو میں حاکم بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے جھگڑوں میں میں آپ ہی کو حاکم مانتا ہوں۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ فاغفر لی، آپ مجھے معاف کر دیں، ما قدمت وما اخرت، میرے جو اگلے گناہ ہیں اور پچھلے ہیں، یعنی ماضی کے بھی اور مستقبل کے بھی، ٹھیک ہے، جو نہیں کیے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، اور جو میرے پوشیدہ گناہ ہیں اور جو میں نے اعلانیہ کیے، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اور یا اللہ میرے وہ گناہ جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارے پاس وہ جو وائرلیس مائک ہے نا روڈ کا، وائرلیس مائک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ مائک دو ہیں۔ اب یہ بات ہے اس میں کہ وہ پھر ساؤنڈ مکس اپ نہ ہو، دیکھ لیتے ہیں، ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں مجھے یاد کروائیے گا۔ وہ روڈ کا جو مائک ہے نا یہاں پڑا ہوگا، ذرا اس کو نکالیں نا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا مائک ہوگا۔ اصل میں بعض اوقات کوشچن لمبا بھی ہوتا ہے، اس دراز کو کھولیں نا، اس کے اندر ایک ایک ڈبی سی پڑی ہوگی، ہاں یہ دیکھیں نا، یہ مائک ہوگا ایک آپ لوگوں کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہ تو میرے خیال میں آسان ہے، اس کو یہ موو ہو سکتا ہے، بس یہاں رکھ کے، بس اسی طرح سے، اس کے اوپر وہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا اپنا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے ساؤنڈ کوالٹی۔ ہاں آن تو اس کو کریں گے نا، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، پھر یہ کیمرے کے اوپر ایک اس کا ریسیور لگا ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، آپ بولیں گے تو وہ کیمرے میں آپ کی آواز ریکارڈ ہوگی۔ اس کی رینج ہوتی ہے کوئی تقریباً 150-200 میٹر۔ نہیں 150-200 میٹر، یہ نہیں کہ 150-200 میٹر تک یہ آواز اٹھائے گا، مطلب 150-200 میٹر آپ اس سے دور چلے جائیں اس کے ریسیور سے، لیکن وہ آپ کو یہاں رکھنا پڑے گا، جیسے یہاں میں نے لگایا ہوتا ہے نا، کم از کم یہ ڈسٹینس ہو، دور کریں گے نا تو پھر آواز ہلکی جائے گی، جیسے یہ ہے نا، آپ اس کو جتنا دور کریں گے تو آواز ہلکی ہو جائے گی، تو یہاں آپ رکھیں تو نارمل ایسے رکھ کے، تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے سوالات میں۔ نیکسٹ ٹائم اس کو ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ سے، یہ رکھتے ہیں۔ اصل میں ان کا مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے، یہ جو مائک ہیں ان میں فیسلٹی تو ان کو ہر وقت چارج رکھنا پڑتا ہے،
اب یہ ہے اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیٹری وہاں سے مل رہی ہے موبائل سے، تو اس کی ہر وقت بیٹریز آپ کو چارج رکھنی پڑتی ہیں، وہ بڑا تردد ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس میں یہ مسئلہ آ جائے گا۔ اب جیسے موبائل ہے، بڑے دھیان سے میں رات کو بیٹری جو ہے نا اس کی وہ کر کے رکھتا ہوں، اور صبح بچوں نے ڈرین کی ہوتی ہے بس یہی ہے، بچے نہیں چھوڑتے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 8 نہیں بجیں گے نا تو اس سے پورے ایگزیکٹ 8 بجے وہ عروا یہاں سے داخل ہوگا اور موبائل لینے کے لیے، وہ یا اس کا بڑا بھائی، کلاس ختم ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے۔ بس ان کے لیے دعا بھی کریں۔ وہ بڑا بیٹا تھا، اس کو نا وہ گلوٹن سے الرجی ڈائگنوز ہوئی، جس کو سیلیک کہتے ہیں، یعنی ہاں گندم نہیں کھا سکتا نا، اس کا تو 2 سال پہلے ڈائگنوز ہوا تھا۔ اس کا چھوٹے کا بھی پیٹ بہت خراب رہتا تھا، اس کا بھی ابھی میں نے ٹیسٹ کروائے، اس کا بھی وہی نکلا پھر سیلیک، یعنی بہت عام ہو گیا یہ۔ اب وہ بس دام مار جاتے ہیں، بازار سے بسکٹ کھا لے گا یہ وہ، گھر میں تو اس کی روٹی بند کی ہوئی ہے، مکئی کی روٹی دیتے ہیں اس کو، بڑی بات ہے مکئی اور گندم تو اور پھر ہر چیز میں گندم ہے، بسکٹ ہو گئے، کیک ہو گئے، رس ہو گیا، بند ہو گیا، برگر ہو گیا، ہر چیز میں گندم ہے۔ وہ بڑا تو تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا، یہ ابھی ایکسیپٹ اتنا نہیں کرتا، پابندی جو ہے نا، کمزور بہت تھا نا۔ تو جو بچے کمزور ہوں نا اور ان کا پیٹ خراب رہتا ہو تو اس کو ضرور چیک کروا لیں، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا، سیلیک ڈیزیز کا۔ ہمارے ہاں یہ اب پاکستان میں بہت عام ہو گئی ہے، ساری خوراکیں ایسی آ رہی ہیں کھادیں ڈال ڈال کے جو ہے وہ بیماریاں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ گندم جو ہے وہ بھی بیماری ہے علاج ہے کوئی نہیں، علاج صرف یہی ہے کہ آپ اوائڈ کریں ساری زندگی کے لیے۔ نہیں چاول کھا سکتے ہیں، چاول میں گلوٹن نہیں ہے، چاول میں نہیں ہے، مکئی میں نہیں ہے، صرف گندم میں ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا جو کے اندر۔ اب یہ چاول ہی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں یا پھر مکئی کھاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ نادرن ایریاز میں پھر جو ہے نا گندم کی کچھ قسمیں ہیں جیسے بک ویٹ، اس میں گلوٹن نہیں ہوتی، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں سے کون منگوائے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں ابھی گلوٹن فری آٹا جو ہے نا وہ آتا ہے، لیکن وہ امریکہ سے امپورٹ ہوتا ہے، وہ 1000 پر کے جی پڑ جاتا ہے آٹا، وہ بندہ اتنا مہنگا آٹا کیا ہے اس کو۔ 1% بچہ تقریباً ہوتا ہے جس کو گلوٹن ہو۔ ابھی میں نے ان کو دم پہ لگایا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب وہ ڈاکٹر صاحب تو ساری علاج ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کہا پھر ہمارے پاس تو پھر یہی علاج ہے جہاں تمہارے پاس علاج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں سے ہمارا علاج شروع ہوتا ہے۔ ہاں منگوائی جا سکتی ہے، سکردو وغیرہ میں نا، وادی حنزہ میں ہوتی ہے یہ بک ویٹ، اس کو سپر فوڈ کہتے ہیں۔ تو سپر سٹورز وہاں سے لا کے بیچتے ہیں، لیکن وہ سپر سٹور پھر اس کی قیمت وہاں پہ لے جاتے ہیں، یعنی وہ فورمز پہ جائیں نا تو لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے یار 50 روپے کلو، 60 روپے کلو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جب وہ آتا ہے پیکنگ میں آ کے تو وہ 800-900 روپے کلو، یہاں تک کاسٹ اس کی چلی جاتی ہے۔ وہی ظاہر بات ہے، وہ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کاشت کرنی چاہیے یہاں پہ۔ ہاں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فصل یہاں کاشت ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے یہ علاقے مناسب ہیں کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب لاہور میں ایک آدھ بیکری ہے
اور یہاں پہ اس کے نا ایمپوریم کے سامنے، وہاں سے وہ کچھ گلوٹن فری جو ہے چیزیں پروڈکٹس وغیرہ وہ بناتے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے پیٹ اس سے بھی خراب ہو جاتے ہیں. کبھی وہاں سے پیزا منگواتے ہیں تو اس سے لگتا یہی ہے کہ عملہ ہے، بہرحال ہو سکتا ہے احتیاط نہ کرتا ہو. جب میں اس میں پڑھا تو اب چونکہ ذہن ایسا ہے نا کہ ہر چیز میں جو ہے وہ گہرائی ڈھونڈتا ہے، تو گندم جو ہے نا جب بچے کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے جی؟ جو انسان کے اندر نا اینٹی باڈیز ہیں، تو جب ہم کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو تو اینٹی باڈیز اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو کچھ اینٹی باڈیز ایسی ہیں کہ جن کو غلطی لگ جاتی ہے، خاص طور پہ آپ کی آنت کے اندر ہوتی ہیں. ان کو غلطی یہ لگتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو گلوٹن ہے نا، جو انگریڈینٹ ہے گندم کا، ویٹ کا، یہ فارن انویڈرز ہے، یعنی باہر سے اس نے حملہ کیا ہے، تو وہ فوراً اینٹی باڈیز اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اس سے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. اس جنگ میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کی انسٹنٹائن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب یہ بات کہ وہ اس کو فارن انویڈر کیوں سمجھتی ہے، حالانکہ وہ تو ہیلدی فوڈ ہے، اینٹی باڈی اس کو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے. کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جینز میں چلا آ رہا ہے، اور کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. خیر میں نے اس پہ اپنی ریسرچ شروع کی ہوئی ہے اللہ کرے کہیں پہنچ جائے. چلیں جی بارہ. مجھے لگتا ہے یہ انوائرمنٹل ہے، یہ جینیٹک نہیں ہے. یہ سارے جینیٹک بناتے ہیں، کیونکہ جینیٹک اب آپ دیکھیں نا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہی کہا، میں نے کہا نہ مجھے ہے نہ میری مسز کو ہے. کہتے ہیں نہیں یہ جینیٹک کا مطلب نہیں ہوتا. جینیٹک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پوٹینشلی ہو آپ کے اندر، ضروری نہیں وہ ایکٹیو ہو. تو میں نے کہا اگر ہم ٹیسٹ کروا لیں اور ہمارا نہ نکلے، پوٹینشلی بھی نہ نکلے، کہتے ہیں پھر بھی جینیٹک ہو سکتا ہے، کیونکہ جینیٹک کی یہ معنی. خیر بہرحال، لیکن مجھے لگتا ہے یہ انوائرمنٹل ہے، کیونکہ یہ بیماری اگر جینیٹک ہوتی نا تو پھر پہلے بھی ہمارے اینسسٹرز میں بھی بہت سننے میں ملتی کہ جی اس کو گندم سے الرجی ہے. تو مطلب طبی یونانی میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جی گندم کسی کی بند کی ہوگی. بنیادی خوراک ہے. تو انوائرمنٹ سے آئیے، یا تو یہ ہے کہ یہ جو کھادیں وغیرہ آپ کی ہیں، ظاہری بات ہے یہ بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، جو فصلوں میں جیسا آٹا ہم کھا رہے ہیں گند ہی ہے، سیدھی سی بات ہے یہ. اور پھر دوسرا جو ہے وہ کیمیکلز اور یہ سارا کچھ. چلیں جی. وما انت اعلم به منی، یہ بہت جو ہے نا وہ کمال کا فریز ہے. یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، میرے اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما، اور میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت دفعہ انسان کو گناہ کا شعور ہی نہیں ہوتا، انسان سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو گناہ. جی خطا تو نہ کہیں. اب دیکھیں نا جیسے خاص طور پہ جو انسانوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو جاتے ہیں، اس میں ہر بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ٹھیک ہوں. میاں بیوی کے اختلاف ہیں، والدین اور اولاد کے اختلاف ہیں، بہن بھائی کے اختلافات ہیں، دوست کے ہیں، بزنس پارٹنرز کے ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی لوگوں میں، وہ ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. اب ظاہری بات ہے ایک نے تو کیا ہے نا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہے، ایک نے تو کیا ہے نا. تو بہت دفعہ جو ہے وہ آپ کا گناہ کا جو شعور ہوتا ہے نا وہی نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، ایسے سمجھا لیتے ہیں کہ جیسے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے زیادتی نہیں کی، اور امکان برابر طور موجود ہوتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہو. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے، وما انت اعلم به منی، یا اللہ میرے وہ گناہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ گناہ ہے، وہ بھی معاف کر دینا. لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے یہ ہے کہ بعض جو ہے وہ اسناد کے اندر قیوم کی جگہ قیام کے لفظ بھی آئے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو تھامنے والا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا پوری گلی میں ٹینٹ لگا کے نا راستہ روک لیتے ہیں، شادی بیاہ فوتیدگی ہو جائے، مگر وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں اس کو، اپنا حق سمجھتے ہیں. حالانکہ ظاہری بات ہے کہ راہگیر کا حق آپ نے مارا ہے، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہے، 4 گلیاں پھر کے آئے گا، تنگ ہوگا. سامنے جو ہے وہ ٹریفک لائٹ جو ہے وہ ریڈ لائٹ چل رہی ہے، تو وہ آپ اگلے کو ہارن دیے جا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں نا اس کو، یہ بھی گناہ ہے. تو بعض اوقات گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، حالانکہ اگلا جو ہے وہ اس وجہ سے اذیت میں آ رہا ہوتا ہے. حضرت عدی بن حاتم سے قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت والے دن ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اب ہم ترجمان کہتے ہیں اصل لفظ اگر تو عربی سے ہے ترجمان، لیکن آپ ترجمان کہیں گے تو اگلا کہے کہ پتہ نہیں کیا بولی جا رہے ہیں. بہت سارے الفاظ کا صحیح تلفظ جو ہے نا مشکل پیدا کر دیتا ہے، یہ مشکل پیدا کر دے گا. تو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان موجود نہیں ہوگا، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. ولا حجاب یحجبہ، اور کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا جس نے اللہ کو پردے میں رکھا ہو. ٹھیک ہے، یحجبہ جس نے اللہ کو پردے میں رکھا ہو. تو یہ وہی بات آ گئی اپنے رب کو دیکھنے کی. تو اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، اور اللہ کی رؤیت بھی. نہیں وہ تو ایک خاص مقام کی بات ہو رہی ہے نا، خاص مقام کی، جب شفاعت کی بات ہو، ٹھیک ہے، حساب کتاب شروع کرنے کی بات ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ جب اللہ کے یہاں حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ کر کے کیا آیا، یعنی حساب کتاب کی بات ہوگی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے نا کہ بندے کیا کرتا رہا تھا، کیا کما کے لایا، کس لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا. وہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے ہر ایک سے کلام کرے. نہیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری وہ جو روایت لے کے آئیں گے کہ اللہ کو وہ اس صورت میں دیکھیں گے جس میں انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت بحیثیت جبار، اور ایک ہے اللہ کی رؤیت بحیثیت رحمان. بہت فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جبار جو ہے اس کی رؤیت ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے حساب سے رؤیت فرق ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں حدیث میں الفاظ آئے تھے کہ اس صورت کے علاوہ صورت میں وہ دیکھیں گے. تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ کو جو ہے وہ اس کی صفت رحمت کی جلال اور شان کے ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جو دوسرے ہوں گے مطلب آپ کہہ لیں کہ جن کی ایمان نہیں ہے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت غضب کے ساتھ دیکھیں گے، صفت قہار کے ساتھ دیکھیں گے، صفت انتقام کے ساتھ دیکھیں گے، صفت جبار کے ساتھ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ 2 جنتیں ہیں چاندی سے، من فضة آنیتہما، ٹھیک ہے، چاندی کے ان کے برتن ہوں گے اور چاندی کی وہ جنتیں ہوں گی. وجنتان من ذهب آنیتہما وما فیہما، اور 2 جنتیں ہوں گی جو کہ سونے کی ہوں گی، سونے کے ان کے برتن ہوں گے اور جو کچھ ان میں ہوگا وہ سونے کا ہوگا. وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم، اور لوگوں کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی
الا رداء الکبر، سوائے کبریائی کی چادر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع ما لامرئ مسلم بیمین کاذبہ، جس نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لیا، ٹھیک ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو گویا اس کی بھی ملاقات ہوگی نا اللہ سے، لیکن اللہ اس پہ کیا ہوگا؟ وہی بات جو ہم نے کی کہ صفت غضب کے ساتھ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ اس پہ انتہائی ناراض ہوں گے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ پھر کہا ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ جل ذکرہ، کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے جو ہے وہ اس کی تصدیق کے لیے یہ آیات پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی جو لوگ جو ہے وہ اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب یہاں کلام کرنے سے مراد وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہیں کرے گا، لیکن غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو صحیح، ٹھیک ہے، سوال تو کرے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ سے قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، ٹھیک ہے۔ رجل حلف علی صلات، یعنی رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھے گا، ویسے تو ظاہری بات ہے اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں ایک آدمی تو وہ ہے کہ حلف علی صلات، جس نے جو ہے وہ کسی سامان کے متعلق جو ہے وہ قسم اٹھائی، لقد اعطى بها اکثر مما اعطى، اور وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے، مطلب ایک دکاندار ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ سامان کے بارے میں قسم اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے، لقد اعطى بها اکثر مما اعطى، کہ جتنا اس نے ایکچول میں دیا ہے نا، ایکچول میں جتنی کی چیز اس نے خریدی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ دیا اس کا، بات سمجھے، مطلب وہ چیز اس نے 100 روپے میں خریدی ہے، تو وہ اپنے گاہک کو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ 200 میں، مطلب مجھے تو قسم خدا کی مجھے تو 200 میں خود کی پڑی ہے، حالانکہ اسے 100 میں پڑی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ایک وہ دکاندار، تاجر، بزنس مین جو اس طرح سے قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے میں چیز خریدی ہے اس سے زیادہ وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ اتنے میں پڑی ہے، سیدھی سی بات ہے، خاموش ہو جائے، اسے کہے کہ جی بھائی میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنے میں پڑی ہے، تم نے خریدنی ہے میں اتنے میں دے رہا ہوں، تم نے خریدنی ہے تو لے لو، اگر اس سے بہتر قیمتوں میں مارکیٹ میں مل جاتی ہے تو وہاں سے لے لو، جھوٹ نہیں بولنا اس سے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وَهُوَ كَاذِبٌ، ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو وہ کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ کتنے میں اس نے خریدی ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی کاسٹ آ جاتی ہے، اور وہ اس میں ساری ملا کے اس کی ایک ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے، تو وہ کاسٹ اس میں وہ ڈال سکتا ہے، جی ہاں اتنے کی پڑتی ہے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ملا کے کہہ سکتا ہے کہ اتنے کی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا ہے، اس بے کا نام بھی ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا، میرے ذہن میں اتر گیا، کہ جس میں آپ بتا دیتے ہیں اپنے گاہک کو، کسٹمر کو، کہ بھائی مجھے اتنے میں پڑی ہے، تمہیں میں، مطلب آپ اپنا پروفٹ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے 100 روپے میں پڑی ہے، تمہیں میں 110 میں دوں گا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں پروفٹ کی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اپنے گاہک کو بتانا کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتا دیں تو یہ بھی بے کی ایک قسم ہے، یہ بھی بے کی ایک قسم ہے۔
نہیں، ناجائز ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100 کی چیز آپ 200 میں دے رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں تو اب ایک بندہ ہے نا، پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی اجارہ داری ہے. تو مارکیٹ جن اصولوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بیلنس کرتی رہتی ہے. اب لوگ بھی جو ہے وہ مطلب ہوشیار ہیں، ظاہری بات ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو کم لوگ ہی بدھو بنتے ہیں. مطلب آن لائن بھی آپ شاپنگ کریں گے تو دراز سے بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ پہلے سرچ کرے گا، اچھا یہی پروڈکٹ وہ 100 روپے میں دے رہا ہے، وہ 200 میں دے رہا ہے، وہ 400 میں دے رہا ہے. یہی ہے مارکیٹ میں بھی آپ جا کے یہ دیکھتے ہیں تو آپ جو سستی دے رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کا کاروبار چلتا بھی ہے، پھر زیادہ چلتا بھی. بعض اوقات سستی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوالٹی ڈاؤن کر دیتا ہے اور بعض اوقات کوالٹی نہیں بھی ڈاؤن کرتا. یار باہر تو وہ مارکیٹ اپنے آپ کو خود بیلنس کرتی رہتی ہے. ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جیسے سیلاب زدگان کے لیے اب جیسے وہ کرونا آیا تو وہ آپ نے کیا کیا جی، اپنا ماسک کی جو ہے وہ قیمت بڑھا دی، 2 روپے کا ماسک 50 روپے میں بیچنا شروع کر دیا. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز منافع خوری ہے. ٹھیک ہے کہ لوگوں کی ضرورت سے جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا، یعنی بیسک نیڈ کی چیزیں جو ہے، اور جب کہ آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ایمرجنسی کی کیفیت میں، جیسے ابھی خیمے مہنگے کر دیے، کشتی مہنگی کر دی، سیلاب جیسے آیا. آپ مناسب اپنا منافع اور پروفٹ رکھیں، ٹھیک ہے. تو لوگ بھی تو ڈونیشن کے پیسوں سے، لوگ کون سا اس سے کاروبار کر رہے ہیں، لوگ تو ڈونیٹ کر رہے ہیں نا، اپنے بھائیوں کا دھیان کر رہے ہیں. آپ کا درمیان میں فائدہ ہو رہا ہے، چلیں ایک آفت آ گئی، آپ کا فائدہ ہو گیا، آپ کا کاروبار ٹھنڈا پڑا ہوا تھا چل پڑا. ٹھیک ہے، اب لوگ اس سے آگے کو کاروبار تو نہیں نہ کر رہے. یا تو آپ ان سے اس بنیاد پہ کما رہے ہو کہ یار انہوں نے بھی آگے کاروبار کرنا، وہ تو 1000 خیمہ آپ سے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے تو آگے ڈونیٹ کرنا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ناجائز منافع خوری ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ ایمرجنسی کی کیفیت میں ہو اور آپ جو ہے وہ اپنے پروفٹ کمانے میں لگے ہوں 200 300 400%. تو ویسے اگر پروفٹ ڈبل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، عام حالات میں، عام حالات میں کوئی حرج نہیں. ہاں پرائز کنٹرول، جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹس جو ہے وہ ایسا کرتی ہیں. آپ کے جو اتوار بازار ہوتے ہیں ان میں وہ لسٹ لگی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، ایک وہ متعین نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک سلاٹ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ جو میں بات کہہ رہا تھا اسی میں اس کا جواب ہے کہ ایک پرائز کنٹرول یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیلا جو ہے نا وہ آپ نے بیچنا ہی 100 روپے کا ہے، یہ متعین نہ کرے. لیکن ایک سلاٹ اگر متعین کر دے نا اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے کیلا 1 درجن جو ہے وہ آپ نے 50 سے جو ہے وہ 150 کے درمیان بیچنا ہے تو سلاٹ متعین کی جا سکتی ہے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے ہاں وہ مطلب بہت مسائل پیدا ہوں گے. بیسک نیڈس کو نہیں وہ وہی بات ہے نا کہ کوئی ایک قیمت متعین نہ کریں، ایک قیمت. اصل میں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا تو اس میں تو اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے تو یہ چیک کرنا کوئی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندازی کو. ہاں اصولی بات اور اصولی بات بالکل اور ہو سکتی ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی اسلامی ریاست میں بیٹھے ہوں گے جہاں جو اسلامی معاشیات کے تمام اصول جو ہے وہ اپلائی ہو رہے ہوں تو وہاں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو پرائز کنٹرول نہیں کرنی چاہیے. لیکن جس سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہیں وہاں مطلب 50 چیزیں اور نہیں ہو رہی تو حکومت ایک چیز کر رہی ہے پرائز کنٹرول، ان کا جو ہے وہ نقصان.
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ ٹماٹر 450 کلو بک رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اگر یہاں چلا جائے کہ ٹماٹر 1400 کلو بکنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ جی جی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول مطلب مدینہ کے اندر جو ہے نا قیمتیں بڑھ گئیں، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیمتیں مقرر کر دیں، تو اللہ کے وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ قیمتیں مقرر کرنے والا ہے. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلی دفعہ خرید رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں نا بیسک نیڈ کی چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب میں ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ یار یہ میں نے خریدنی ہے تو سب سے پہلے میں گوگل پہ جا کے دیکھتا ہوں یار قیمت کیا ہے اس کی. بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے آپ کو قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے. جیسے ہم نے جو ہے یہ جب کمرہ بنوایا نا مجھے نہیں پتا تھا اینٹ کا ریٹ کیا ہے، سیدھی سی بات، سریے کا ریٹ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بجری کا ریٹ کیا چل رہا ہے، تو میں نے وہ جا کے اس کو سرچ کیا. اب اگر کوئی بھی ریٹ نہ ہوتا تو میں کہیں سے بھی وہ اٹھا لیتا. چلیں بات
5-7 سال ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اس طرح یہاں پر آج دن کوئی رہتا ہے، کل کو کوئی ہوتا ہے، پرسوں کو کوئی ہوتا ہے. لیکن وہاں پر گورنمنٹ کا صحیح چیک اینڈ بیلنس ہے نا، تو وہاں پر پورا 7% سیم رہتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے ہمیں اپنے اس بجٹ میں شروع کرنا ہے. یہاں پر تو اپرچونسٹ ہے، اگر سیلاب آیا تو کہتے ہیں لوٹ لو کھا لو. منع کر دیا تھا کہ سستا نہیں بیچ سکتے. ساری منڈی اندر ہو جائے. چلیں جی. ورجل حلف علی یمین کاذبۃ، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھائی بعد العصر، عصر کے بعد، لیقتطع بها مال امرئ مسلم، کہ تاکہ وہ کسی مسلمان کا کچھ مال جو ہے وہ کھا سکے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے. ورجل منع فضل ماء، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے زائد پانی روک لیا. زائد پانی سے مراد یہ ہے کہ جو قدرتی پانی ہے، جیسے چشمے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے. فیقول اللہ یوم القیامہ، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے الیوم امنعک فضلی، تو نے دنیا میں جو ہے وہ جیسے میرا فضل لوگوں سے روک لیا، آج میں اپنا فضل تجھ سے روک دوں گا. کما منعت فضل ما لم تعمل یدک، تو نے اس فضل کو روکا جو تیرے ہاتھوں کی کمائی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں اس نے کوئی کنواں کھودا ہو تو وہ تو کہے کہ اس پانی کے اوپر میری اجارہ داری ہے، میں کسی کو دوں یا نہ دوں، میرے گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی بھرنے کے لیے آئے یا نہ آئے تو یہ وہ تو بات دوسری ہے. لیکن جو عام پانی ہے، قدرتی پانی ہے، تو وہ اپنا استعمال میں لے آئے اور اس کے بعد اس کو کیا کرے، اس کا رستہ چھوڑ دے. وہ اللہ کی ایک نعمت ہے. تین ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے کوئی چیز بیچتے ہوئے جو ہے نا اپنے گاہک کو یہ بات کہی قسم اٹھاتے ہوئے کہ یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، حالانکہ وہ اس نے اتنے میں نہیں خریدی تھی یا اسے اتنے میں نہیں پڑی تھی، یعنی زیادہ اس نے اپنی کاسٹ پرائس زیادہ بتائی اس نے. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچا، اور خاص طور پہ عصر کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد لالچ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں اب مغرب تک دکانیں مکانیں بند ہو جاتی تھی، تو اب گھر کچھ مال لے کے جائے تو یہ چیز اسے جو ہے نا وہ ابھار سکتی تھی کہ وہ جھوٹ بولے، مال کے ضیاع کا بھی اندیشہ ہوتا ہو. کیا کہتے ہیں اس کو، 11ویں گھنٹے میں 11th آور میں. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے زائد پانی کو روک لیا، یعنی قدرتی پانی کو اپنے استعمال کے بعد اس نے جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیا. جیسے اب دیکھیں نا کہ یہ سندھ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں جو وڈیرے ہوتے ہیں، وہ نہری پانی ہوتا ہے، حالانکہ نہروں کا پانی ہوتا ہے، اپنی زمینیں سیراب کر کے وہ پھر اس پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے. ایک آدھ حدیث اور پڑھ لیں. حضرت ابو بکر سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض،
کہ زمانہ اسی حیت پہ واپس آ گیا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تھا، یعنی عربوں نے جو ہے وہ مہینے آگے پیچھے کی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ کیلنڈر ٹھیک ہو گیا۔ تو عرب کرتے کیا تھے؟ عرب یہ کرتے تھے کہ رمضان جو ہے نا ان کے ہاں ہمیشہ گرمیوں میں ہی آتا تھا، اور حج کے مہینے یہ مناسب موسم میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہم حج کر سکیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ تو ہر موسم میں حج آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، تو معتدل موسم میں حج کو رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اس سال جو ہے نا وہ جو حج کے مہینے ہیں وہ فلاں مہینے کی جگہ آ گئے ہیں اور فلاں مہینہ اس کی جگہ چلا گیا، یعنی ذوالحجہ جو ہے وہ فلاں کی جگہ چلا گیا اور فلاں مہینہ ذوالحجہ کی جگہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کیلنڈر سارا ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب وہ کیلنڈر واپس آ گئے، آج کی تاریخ میں وہ کیلنڈر واپس آ گئے، یعنی جو ان کا بگڑا ہوا کیلنڈر ہے اور جو ایکچول کیلنڈر ہے وہ ایک ہی ہو گیا۔ السنہ 12 شہرن، سال کے 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا کیا ہے؟ رجب، رجب مضر، مضر قبیلہ تھا عربوں کا یہ خاص طور پہ کچھ قبائل ایسے تھے عربوں میں جو کہ رجب میں آ کے عمرہ کرتے تھے، تو یہ عمرے کا مہینہ کہلاتا تھا۔ یہ 3 تو اس کے تھے نا، حج کے مہینے تھے۔ الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمادہ ثانی، کھلنا آگے کیا ہے؟ ایو شہر ھذا، اچھا یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کھلنا اللہ و رسول عالم، تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ یسمی بغیر اسمی، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینوں کو کوئی اور نام دیں گے جو اس کا اصل میں نام ہے۔ قال الیس ذو الحجہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا ہاں ذوالحجہ یہ۔ قال ایو بلد ھذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ سمیہ بغیر اسمی، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو کوئی اور نام دیں گے۔ قال الیس البلد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ بلد طیبہ نہیں ہے، پاکیزہ شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں، یعنی بلد طیبہ ہے، پاکیزہ شہر ہے، مکہ ہے۔ قال فای یوم ھذا، قلنا اللہ و رسول عالم، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور نام دیں گے، جس دن سے یہ معروف ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا الیس یوم النحر، یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں۔ قال فإن دماءکم واموالکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال۔ قال محمد و احسبہ، یہ محمد جو ہے نا یہ یہاں پہ راوی ہیں، محمد بن مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ تو محمد یعنی جو راوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہارے خون، تمہارے مال، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اور تمہاری عزتیں۔ علیکم حرام، یہ تم پہ ایک حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کا خون کرنا، ایک دوسرے کا مال لینا اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت اچھالنا، یہ حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ اس دن کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، جیسا کہ اس شہر کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، جیسا کہ اس مہینے کی حرمت ہے، یعنی 3 حرمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا۔ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا بلد حرام ہے، حرمت والا شہر ہے، اور تیسرا اس دن کی حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرمت پر حرمت پر حرمت، تو اسی طرح سے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب تو خیر عزت کسی کی لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، جس قدر گالم گلوچ ہوتی ہے۔ جی یہاں پہ یوم نحر ہے نا؟ نہیں، خطبے کا تو تذکرہ نہیں ہے، ویسے تو یہ ایک عمومی گفتگو۔ میرے علم میں دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ یہاں پہ بہرحال خطبے کا تذکرہ نہیں، بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی صحابہ سے گفتگو کی۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَمْوَالِكُمْ،
اور تم اپنے رب سے جو ہے وہ ملاقات کرو گے، یہ وہی ملاقات کا تذکرہ آ گیا، اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے، یعنی آپس میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا۔ الا لیبلغ الشاہد الغائب، دیکھو جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں میری باتیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فلعل بعد من یبلغ ان یکون او آلہ من بعد من سمعہ، شاید کہ جن کو یہ باتیں پہنچیں وہ اس سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوں جنہوں نے مجھ سے سنا ہے۔ فکان محمد اذا ذکرہ، جب محمد بن مثنیٰ یہ روایت بیان کرتے تو کہتے صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، یعنی بعد والوں نے چیزوں کو زیادہ محفوظ رکھا سننے والوں سے۔ ثم قال الا هل بلغت، الا هل بلغت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں کہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ بہرحال یہاں شرح میں یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں اس میں جو ہے، ہو سکتا ہے ریپیٹیشن بھی ہوئی ہو اسی خطبے کی۔ وہی حرمت والے مہینے آج بھی ہیں، ہاں ان میں قتال کی آپ ابتدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو حرمت والے مہینوں میں پھر آپ جوابی طور پہ جنگ کر سکتے ہیں، دفاعی، لیکن ابتداً قتال نہیں کر سکتے۔ جی نہیں رمضان نہیں، رمضان ہاں متفق علیہ، جی کیونکہ ان کے یہاں روزے نہیں تھے نا، رمضان جو ہے ہاں ظاہری بات اس کا کوئی، تو رمضان بیسیکلی دیکھیں نا، خینت ترمز الفصال، یہ رمز کہتی جو ہے نا اس کو ہیں کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنے پاؤں جو ہے وہ ریت پہ رکھے نا تو اور اس کے پاؤں جلیں، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، یعنی انتہائی گرمی، تو رمضان ان کے ہاں شدید گرمی میں آتا تھا اس لیے اس کو رمضان کہتے تھے، یعنی تھے تو قمری مہینے لیکن انہوں نے ان کو عیسوی کیلنڈر کی طرح بنا لیا تھا آگے پیچھے کر کے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،